الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15، میم ساکن کے قواعد۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور سبق نمبر 15 پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی سبق نمبر 15 کو کھول لیجئے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ نمبر 1 ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یعنی ادغام شفوی کا مطلب کیا ہوا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یعنی میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ نمبر 2 اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ نمبر 2 اخفاء شفوی سے مراد ہے میم ساکن کے بعد، یعنی میم ساکن ہے اس کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ پہلے میں تھا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی وہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی سے مراد ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، اظہار شفوی یعنی تیسرا قاعدہ میم ساکن کا، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ پہلے میں تھا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ غنہ ہوگا، یعنی ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ نمبر 2 میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی تیسرے میں اظہار شفوی سے مراد ہے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آگے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کے 2 یا 3 کلمے ہم حجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ رواں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم ضا پیش مو، لام زیر لی مو لی، میم واو پیش مو مظلمو، نون زبر نا مظلمون، انتم مظلمون۔ ناظرین، جہاں پر 3 کلمے ہوں وہاں پر ہم 3 کلمے کے ہجے الگ کریں گے۔ آگے جو کلمے ہوں گے ان کے بھی ہجے جس طرح میں نے انتم مظلمون کی اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم علم، تا زبر تا، را زبر را ترى علم ترى، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بہی، کنتم بہی،
ناظرین یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا. علم ترى یہاں پر میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. کنتم بہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی یہاں پر بھی گناہ کریں گے، یہاں پر بھی گناہ کریں گے، یہاں پر گناہ نہیں کریں گے. آگے رواں پڑھتے ہیں ہم. ہم فیہا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ آگے آپ نے خود پہچان کرنی ہے. وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ لَمْ يَلِدْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَمْ صَبَرْنَا لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ اس کلمے کے بھی ہم ہجے کر لیتے ہیں. عین زبر ع، لام یا زبر لئی علی، ہا میم زین ہم علیہم، غین زبر غ، ضاد زبر ض غضا، با دو پیش بن غضب علیہم غضب. ناظرین یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا کیونکہ میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، غین آ رہی ہے تو یعنی باقی حروف ہے تو اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.